الصلاة والسلام على أفضل الرسل وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. درد والا مکے مارے درد والا مارے ہوئے کیا دیتے ہیں. ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دے. سبحان اللہ. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. یہ تو اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. بندہ بننا خدا کا تو گدا بن ان کا. بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا. یہ فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں. میری عزتوں محبتوں قدروں کے لائق خطیب اہل سنت حضرت علامہ عمران صاحب اور فیوزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، یہ حقیقت ہے کہ یہ اللہ کا گھر جو زمین میں سب سے زیادہ اللہ کو پیارا ہو گیا. اور جب ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں، ہر جگہ مانگے تو وہ دیتا ہے، لیکن جب اس کے گھر میں آ کے مانگا جاتا ہے تو اس کا انداز ہی مختلف ہوتا ہے. کیونکہ وہ اپنے گھر میں آنے ہی اسے دیتا ہے جسے وہ دینا چاہتا ہے. ورنہ اذان ہم روزانہ سنتے ہیں نا، حی علی الصلاۃ بھی بلایا جاتا ہے، حی علی الفلاح بھی آتا ہے، کہا جاتا ہے، لیکن کون سنتے ہیں، آتے ہیں.
جس کو رب بلاتا ہے وہی آتے ہیں، اور جسے کوئی بلا لیتا ہے اسے خالی بھیجا بھی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ ہم آئے ہیں، مانگنے آئے ہیں، اس کے دروازے پہ آئے ہیں، اس کے بلانے پہ آئے ہیں، جولی پھیلائیں گے اپنے لیے بھی، جانے والے کے لیے۔ سامعین، میں مختصر سے وقت میں آپ کی توجہ ایک خاص چیز کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ دنیا میں بڑی بڑی قیمتی چیزیں، آپ حساب لگانے لگے تو بے حساب چیزیں جن کی قیمت ہی نہیں ہم ادا کر سکتے، قیمت لگا بھی نہیں سکتے۔ جان بڑی قیمتی ہوتی ہے، اولاد بڑی قیمتی ہوتی ہے، دولت بڑی قیمتی ہوتی ہے، عزت بڑی قیمتی ہوتی ہے، عہدہ رتبہ بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، ہزاروں چیزیں اچھی ہیں، لیکن ایک مومن کے پاس کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہوتی ہے وہ اس کا ایمان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان سب سے اس کے لیے جان بھی ہم قربان کرتے ہیں، اولاد بھی دے دیتے ہیں، گھر بار بھی دے دیتے ہیں، وطن بھی دے دیتے ہیں، عزتیں بھی قربان کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام سے لے کر آج تک ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ایمان کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کیا جاتا ہے، لیکن ہم نے اس کی طرف توجہ کم کر دی۔ ہم اپنی ہر دوسری چیز اس کی حفاظت کے لیے تو زیور تھوڑا بہت، کوئی پیسے ہیں، کوئی اور چیز ہے تو ہم بینکوں میں رکھتے ہیں، کس لیے کہ محفوظ رہے، کوئی چور نہ لے جائے، ڈاکو نہ لے جائے، گم نہ ہو جائے، وہ بینک میں پڑا رہے۔ اور پھر بینک بھی تلاش کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ جس طرح کوئی لوگ کہتے ہیں میرے پاس جمع کرا دو، میرے پاس جمع کرا دو، یہ جس طرح ڈبل شاہ وغیرہ، اس طرح کے لوگ ہم لالچ میں آ کر کہتے ہیں اتنے لاکھ مجھے دے دو، وہ ہر مہینے آ کے اتنے ہزار لے جانا، منافع، سود نہیں اسے کہتے، ہوتا سود ہی ہے، لیکن وہ آ گیا کہ چلو پیسہ بھی محفوظ، بڑے خوش ہوتے ہیں ہم جی اتنے ہزار روپے ماہانہ آمتا ہے، جو وہ تو پینشن آ رہی ہے، حرام خوری آ رہی ہے۔ پیسہ تھوڑا بہت زیورات، یہ جواہرات جو ہے اس کی حفاظت کے لیے ہم رکھتے ہیں۔ ساتھیو، میرا رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے، ہم سارے ایمان والے ہیں الحمدللہ، ہم سارے کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا ہے، ہمیں اپنے محبوب کا غلام بنایا ہے، لیکن ہم ہر چیز دوسری کی حفاظت کرتے ہیں، ہم اپنے اس ایمان کی حفاظت کی کوشش نہیں کرتے جو کائنات میں سب سے قیمتی چیز ہے۔ ہم اپنے پیسہ گھر میں بھی رکھنا ہو تو سیف بنائے ہوتے ہیں، محفوظ جگہ رکھی ہوتی ہیں، کسی کو پتہ نہ چلے، سنبھال کر رکھتے ہیں، اور اس کی نگرانی کی جاتی ہے، بار بار آ کے گنتے ہیں، اپنے ٹیچیوں تالوں میں بھی اپنی رقم آ کے گنتے ہیں، اتنے پڑے اتنے پڑے اتنے پڑے، گن گن کے سنبھال، لیکن اپنا وہ ایمان جو رب کائنات نے ہمیں عطا کیا، جو کرم کیا، اس کی حفاظت ہم نہیں کرتے۔ ہم ایسے بینک میں پیسہ جمع کراتے ہیں جس کی گورنمنٹ گارنٹی دیتی ہے، گورنمنٹ اس کی ضمانت دیتی ہے۔ کوئی گاڑی بھی خریدتے ہیں، کوئی اور کام کرتے ہیں تو ہم اس کی انشورنس کرتے ہیں کہ ہمیں وہ انشورنس اس کی مل جائے گی۔ ساتھیو، میرا رب کہتا ہے اے ایمان والو، تم ہر چیز کی حفاظت کا اہتمام کرتے ہو، لیکن آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ دو باتیں ذہن رکھیں، کہا کسے جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے۔
اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ یراک اللہ حیث نہاک ولا یفقدک حیث امرک۔ ہر وہ کام جس کا رب نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ بجا لاؤ، ہر وہ کام جس کا حکم رب نے دیا ہے وہ کرو، اور ہر وہ جگہ جہاں اس نے جانے سے روکا ہے اس سے رک جاؤ تو تم متقی۔ ایمان پھر تقوی، تو پھر تقوی کے ساتھ کیا آگے جو اللہ نے حکم دیے ہیں کرنے کے وہ کرو۔ نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، یہ ساری چیزوں کا حکم دیا اس نے، یہ تقوی میں آ گیا نا، یہ تقوی میں اتقوا اللہ۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ متقی تو نہیں، جو روزہ نہیں رکھتا وہ متقی تو نہیں، جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ متقی تو نہیں، دولت ہے حج نہیں کرتا متقی نہیں۔ پھر نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن برائیاں کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، سود کھاتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، کینہ اور بغض رکھتا ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، وہ متقی تو نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ کام جس کا رب اور اس کا رسول نے حکم دیا ہے وہ کرو، متقی ہو، اور ہر وہ کام جس سے اس نے منع کیا ہے اس سے رکو، تب تو متقی۔ اب دو درجے ہو گئے، آمنو اے ایمان والا، پھر اتقوا اللہ متقی بنو، ہر وہ کام کرو جس کا اس نے حکم دیا، ہر وہ کام چھوڑو جس سے اس نے منع کیا۔ آگے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس رب کی طرف جانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب اس کا مطلب ہوا کہ اب نہ اس میں کوئی عمل کی بات نہیں، کوئی نماز کی بات نہیں، کوئی روزے کی بات نہیں، کوئی حکم کی بات نہیں، کوئی منع انہو کی بات نہیں۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کے طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ جو دولت میں نے تمہیں ایمان کی دی ہے اس کی حفاظت کا اہتمام کرو، اسے بچا کر لے جاؤ ہر لمحے۔ جس طرح تمہیں پیسے اور دولت اور کے لوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، اسی طرح ایمان کو ضائع کرنے والے بھی ہر لمحے آپ کے پیچھے ارد گرد پھر رہے۔ اس کے لیے مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کا مطلب کیا ہے کہ تم کسی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے ایمان کی ضمانت لو۔ کسی کامل کے ہاتھ میں، یہ یاد رکھیے، جس طرح ہم اپنا پیسہ سرمایہ دولت چاہے بینک میں جمع کرا دیتے ہیں حفاظت کے لیے، اس ایمان کے لیے ضروری ہے کہ کسی کملی والے آقا کے سچے پکے غلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس سے ایمان کا تجدید کی جائے اور اس کی پابندی اور حفاظت کی جائے۔ یہ ضروری ہو گیا کہ کسی کامل کے آقا علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی بھی کامل آپ دیکھ لیں، کوئی بھی کامل دیکھ لیں، اب تو کچھ تھوڑے مسلک ادھر ادھر ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ بریلوی مرتے فکر تو اپنی طور پہ ہوا، جو بندی حضرات بھی سارے کے سارے جہاں وہ پیروں کے مرید ہیں۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، ان کے سارے یہ مرید اشرف علی صاحب، قاسم نانوتوی صاحب وغیرہ سارے، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چشتی صابری تھے، یہاں سے ہجرت کر گئے، انگریزوں کے خلاف جہاد کرتے کرتے یہاں سے چلے گئے، پھر مکہ پاک، تو انہوں نے تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو بھی خلافت دی تھی۔ اس لیے دیوبندی دوسروں کے خلاف باتیں کرتے بھی رہے، پیر گولڑا کے خلاف بات نہیں کرتے۔
تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ بیعت کا سلسلہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کامل کی تلاش، یہ اولیاء کرام ہزاروں میل سفر کر کے مرشد کی تلاش میں گئے. جتنے بھی ہیں زندگی میں ایک بار پیر کے پاس گئے، 2 بار گئے، 3 بار گئے، 4 بار گئے، سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر اور میل کے سفر کر کے جا کے بیعت کی، لیکن دل صاف تھا. کئی تو ہیں جو ایک بار ہی گئے تو انہوں نے خلافت سے نواز دیا، سبحان اللہ، رنگ دیا، دامن بھر دیا. جس خلوص سے بندہ جائے آگے سے ملتا بھی ایسے ہی ہے. اس لیے یہ سلسلہ اس وقت سے یہاں تک. اختصار سے عرض کروں، آپ نے یہاں ایک بلب لگایا زیرو کا، یا اپنے کمرے میں زیرو کا بلب لگایا کہ رات کو تھوڑی سی روشنی ہوتی، لیکن کیا اس کے لیے پیچھے سے لائن نہ ہو، میٹر نہ ہو، ٹرانسفارمر نہ ہو، گریڈ سٹیشن نہ ہو، پاور ہاؤس نہ ہو، تو آپ کے گھر کا وہ زیرو کا بلب بھی جل نہیں سکتا جب تک رابطہ، نسبت، تعلق اور کنیکشن نہ ہو. اس لیے یہ بھی لازمی بن گیا کہ اگر جہاں وہ کربیلا سے بجلی لینی ہے، پر زیرو، اگر آپ کا دل اتنا کمزور ہے، زیرو پاور کا ہے، تو پھر بھی رابطہ اور تعلق ہونا ضروری ہے. فیض آپ نے لینا ہے، روشنی لینی ہے تو لائن کا رابطہ ضروری ہے. جب اس طرح کا رابطہ ضروری ہے، زمین کو پانی لگاتے ہیں، یہ مربع ہے، ایکڑ ہے، ادھر پانی ہے، اس کا مرکز سے رابطہ ہونا بھی ضروری ہے. جب یہ ضروری ہے تو اس ایمان دینے والے سے لے کر ایمان پہنچنے والے تک رابطہ جو ہے وہ بھی ضروری ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بیعت کیا کرے، بیعت کے بغیر ایمان کی حفاظت نہیں ہوتی. آخری دم تک پیدا ہوتا ہے بچہ، شیطان اسے آ کے ٹچ کرتا ہے اور مرتے دم تک اس کا پیچھا کرتا ہے. آخر دم تک اس کی زبان پر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا جملہ آ جائے جس سے ایمان ضائع ہو جائے. جو مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے، رب کائنات اس کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے. سبحان اللہ. قابلین کے پہلی بات یہ رکھیے کہ پیر ہونا ضروری ہے، لیکن پیر کون ہو اس کے اندر 4 شرائط ضروری ہیں. 4 ایمان رکھنا ہے آپ نے اس کے بعد، اس کو نگران بنانا ہے. وہ پہلے تو وہ شریعت مطہرہ کے مطابق اس کی زندگی ہو، ظاہر شریعت کا پابند ہو، صاحب علم ہو، صحیح العقیدہ ہو. کیوں روزانہ نماز میں ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہے. وہ انعام کن لوگوں پہ ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اور جو ان 4 کا خاتم نہیں، نبیین کا بھی، صدیقین کا بھی، شہداء کا بھی، اولیاء اور صالحین کا بھی، وہ سیدھے راستے پر نہیں. اس لیے آپ نے جس کی بیعت کرنی ہے وہ اس کے اندر یہ شرائط ہونی چاہیے. پھر اس پیر کا رابطہ آج نہ بنا ہو، وہ آج نہ پیر بنا ہو، بغیر کسی کامل کے پیر نہ بنا ہو، جب دنیا داری کے معاملے میں نہ بنا ہو، بلکہ جس کے ہاتھ میں آپ ہاتھ رکھ رہے ہیں شریعت کا پابند بھی ہو، صاحب علم بھی ہو، صحیح العقیدہ بھی ہو، اور جس ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں دیکھیں کہ اس کا ہاتھ کس
کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ ہاتھ در ہاتھ جاتے ہوئے یہ چین کہاں تک پہنچتی ہے؟ یہ کیا یہ سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے کملی والے آقا کے دروازے تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ چشتی روزانہ اپنے وظائف میں سلسلہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ نقش بندی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ قادری پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ یا سہروردی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ یہ پڑھتے ہیں. کیوں؟ یہ یاد کرتے ہیں سرکار سے حیدر کرار کو فیض ملا، حیدر کرار سے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، وہاں سے شیخ عبد الواحد کو ملا، وہاں سے آگے ایاد کو ملا، ملتے ملتے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو ملا، پھر آگے جا کے بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو ملا، پھر بابا فرید الدین کو ملا، پھر جو ہے وہ آگے نظام الدین اولیاء کو ملا، پھر آگے فخر الدین کو ہوتے ہوتے وہاں شریف آیا، پھر وہاں سے آگے توسا شریف آیا، توسا شریف سے سیال شریف آیا، سیال شریف سے جلال پور شریف آیا یا گولڈا شریف گیا. ہمیں پتہ ہے کہ ہم جن کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کا راستہ وہاں تک پہنچتا. اب دیکھیں کس کے ہاتھ پہ ہاتھ دے رہے ہیں. اور پھر مجھے 10 سال نوین الخطیب پنڈی نوین رہا ہوں اور مرکزی جامع مسجد راولپنڈی کا خطیب بھی تھا، اور عیدگاہ شریف میں 11 سال عیدیں بھی پڑھائی ہیں، اور پیران اعظام میرے ساتھ بہت محبت بھی فرماتے رہے ہیں اور اب بھی ہے. تو موجودہ حادثہ پیر نقیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ کے والد گرامی آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں نبی اللہ حی یرزق یرزق، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ میرے پاس جو بندہ بیعت کے لیے آتا ہے میں اس کی بیعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پاک پر کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس گیارہویں شریف پہ کچھ حضرات ہوں گے، ڈاکٹر نعیم الدین صاحب نے وہ واقعہ بھی بیان فرمایا کہ پھر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے پاس ایک گجرا والے سے آدمی گیا، بیعت ہو گیا، بیعت ہو کے 50 روپے نذرانہ دیا اور واپس آ گیا. جب واپس آیا تو آگے سے گرد و نواز سے دوست احباب ادھر ادھر کے بھڑکانے والے تو چھوڑ یار کیا ہے یہ کون سا راستہ، یہ ایسا کرتے کرتے اور وہ بگڑ گیا. وہاں سے خط لکھ دیا، خط لکھا جناب میں آپ کے یہاں آیا تھا بیعت کرنے، بیعت کی تھی لیکن آپ میری بیعت واپس کر دے، میرا ارادہ رہ گیا. آپ نے خط جواب میں لکھا آپ نے بیعت یہاں آ کے کی تھی، واپس بھی لینی ہے تو یہیں آ کے اللہ اکبر، یہیں آ کے لیں. آگے یہ بھی بات لوگ تو ہوتے ہیں نا. حاضر ہو گیا، آپ خطاب فرما رہے تھے جمعے میں خطاب فرما رہے ہیں، آگے آپ نے پہچان لیا، فرمایا آگے آ جاؤ. آگے آیا، آگے آپ فرمایا تو میرے بیعت کرنے آیا تھا، تو نے میری بیعت کی تھی اور 50 روپے دیے تھے، جیب سے 50 روپے نکال کے کہا یہ تم اپنے واپس لے لو، یہ 50 روپے اپنے واپس لے لو، لیکن جو ہاتھ تو نے میرے ہاتھ میں دیا تھا وہ میں نے ہاتھ مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں دے دیا. اللہ اکبر. وہ واپس نہیں جا سکتا. ہم کسی کا دامن ہاتھ پکڑتے ہیں تو ہم لجپال ہوتے ہیں. یہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہم سے کوئی وابستہ ہو اور پھر وہ بے ایمان ہو کے مر جائے. یہ ایمان کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں. وہ عیدگاہ شریف میں مجھے بڑا وقت گزرا، میرا شریف تو میں غلام ہوں ان کا، سال پڑھا اور ہمیشہ سے ان کا خادم وہیں سے الحمدللہ میری ساری سلسلہ اور نسبت ہے. کہنا یہ چاہتا
کہتا ہوں کہ آپ پیر پکڑے لازمی ہے، لیکن پیر وہ پکڑے جو صاحب علم ہو، شریعت کا پابند ہو، آپ کو رب تک پہنچانے کا راستہ بنے۔ آپ جاتے ہیں دعا کرانے کے لیے، بیماری ہے میرا، کیس ختم ہو جائے میرا، کیس جھوٹا کیتا ہے تو پیر صاحب کو جا کے دعا کرا لگے میرے کیس میرے حق چ ہو جائے، گواہیاں جھوٹیاں دینیاں نہیں۔ پیر پکڑتے ہیں ایمان کی حفاظت کے لیے، رب سے رابطہ اور تعلق پیدا کرنے کے لیے، مصطفیٰ کریم کے قدموں تک پہنچنے کے لیے۔ ساتھیو، موضوع بڑا طویل، مجھے 25 منٹ پہ کہا گیا تھا کہ ختم کریں۔ میں آپ کو یہ پیغام آج دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، جو ابھی تک محروم ہیں کسی کامل کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں، اور اپنے ایمان کی حفاظت کر کے مر جانا ہے، سبھی نے جانا ہے۔ اور اگر مرشد کامل ہے تو مرتے وقت کلمہ اللہ تعالیٰ ضرور نصیب فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی آپ حفاظت فرمائے اور ہمیں کامل مرشدین کے خادم بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا